وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب چر کی آواز کے ساتھ بیسمنٹ تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ اس نے قدموں کی ابھرتی چاپ سن کر بھی سر نہ اٹھایا۔ تمہیں چھوٹے خان جی بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں، آنے والی نے پیغام دیا۔ اس پیغام پر ہیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کہہ دو اپنے خان جی سے میں نہیں آؤں گی، جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہہ سن لے۔ دیکھو تم چھوٹے خان جی کا غصہ دیکھ چکی ہو، اس لیے ضد مت کرو اور چلو میرے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ تم اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو ٹوک جواب آیا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں چھوٹے خان جی کو جا کر تمہارا انکار۔ سکینہ تم جاؤ۔ یشب آفریدی کے آواز نے نہ صرف سکینہ پر کپکپی طاری کی بلکہ ہیر بھی اس آواز پر خوفزدہ ہو گئی۔ جی چھوٹے خان جی۔ سکینہ گھبراتی ہوئی جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ہیر ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی جھکے سر سے یشب آفریدی کے خون چھلکاتی نظریں خود پر گڑے محسوس کر رہی تھی۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ ہمیں خون بہا چاہیے، نہ خون کے بدلے خون اور نہ ہی خون معاف۔ یشب خان آفریدی کی دھاڑ سے ہر طرف سکوت چھا گیا۔ وہ پنچایت کے سربراہ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ خاقان آفریدی نے پرشکوہ نگاہ بیٹے پر ڈالی جسے دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ پنچایت کے سربراہ نے دلاور خان کو دیکھا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پاس بیٹھے غصہ ضبط کرتے شمس دلاور خان کو مخاطب کیا۔ جاؤ ہیر کو لے آؤ، وہ مدھم شکستہ آواز میں بولے۔ شمس خاموشی سے اٹھ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ دلاور خان نے شمسی کے جانے کے بعد ایک دکھ بھری نظر خاقان آفریدی پر ڈالی، مگر وہ نظریں چرا گئے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف یشب کا تھا، مگر اس وقت وہ اتنے لوگوں میں بیٹھے کہ فیصلے سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا بابا جان۔ یشب خاقان آفریدی کی بات پر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے تمہیں لندن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ کر قتل و غارت شروع کر دوں۔ قتل انہوں نے کیا ہے بابا جان، اور میں ہرگز اس خون کو معاف نہیں ہونے دوں گا۔ ان لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ چکانا ہوگا، وہ بضد تھا۔ یشب بچے تیرے بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاف کر دینے میں ہی بڑائی ہے۔ بی بی جان پلیز، آپ سب شاید بھول چکے ہیں کہ محض 20 دن پہلے اس حویلی کے بڑے وارث کا جنازہ اٹھا تھا، مگر میں نہیں بھولا ہوں اور نہ ہی آخری دم تک بھولوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے معافی نامہ بھیج دیا تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دیٹس اٹ۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ بابا جان نے پاس کھڑی مہرو کو اشارہ کیا، وہ سر ہلاتی یشب کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یشب چیزوں کے اٹھا کر ٹپک کر کے غصہ نکال رہا تھا جب مہرو کمرے میں داخل ہوئی۔ یشب، وہ اس پکار پر ایک لمحے کو رکا اور مڑے بغیر پھر سے چیزیں الٹنے لگا۔ یشب، پھر سے پکارا گیا۔ بھابھی اگر آپ یہاں اس لیے آئی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں لالا کو خون کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ ایسا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ زیادہ نہ صحیح کچھ تو اس اذیت کا مداوع ہوگا جو لالا کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی۔ تو کیا اس خاندان کے بیٹے کا خون کرو گے جا کر؟ نہیں۔ تو خون بہا میں کیا لوگے، پیسے یا پھر عورت؟ مہرو نے اس کے سرخ چہرے پر نظریں فوکس کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ بھابھی آپ، کیا میں؟ بولو یشب، کیا میں؟ تم ایک مرد کا بدلہ مظلوم عورت سے لوگے جس کا کوئی قصور بھی نہیں؟ بھابھی آپ اس ایموشنل تقریر سے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ وہ ڈٹا رہا۔ ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ میں خون بہا میں آنے والی لڑکی سے تمہیں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنے دوں گی، سمجھے؟ مہرو غصے سے بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی۔ بھابھی، خون بہا میں آنے والی لڑکی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف اور صرف شمس خان کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہتا ہوں جو میں نے جھیلی ہے۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب جان سے پیاری چیز ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی ہے تو کس قدر اذیت سہنی پڑتی ہے۔ یشب نے ہم کلامی کرتے ہوئے پوری قوت سے ایشٹرے دیوار پر دے ماری۔ اسے چادر اڑاؤ، شمس نے ہال کمرے میں موجود خواتین سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی لالا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ بابا مجھے غنی نہیں کر سکتے لالا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہیر پنچایت اور آفریدی خاندان کا فیصلہ سن کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ ہیر؟ نہیں لالا، آپ اپنی ہیر، اپنی گڑیا کو کیسے کسی کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں لالا، آپ مجھے چھپا لیں کہیں۔ میں پنچایت میں نہیں جاؤں گی لالا، چھپا لے مجھے۔ وہ روتی ہوئی شمس کے سینے سے لگ گئی۔ شمس نے بہت ضبط سے ہیر کی ہچکیاں لیتے وجود کو خود سے الگ کیا اور پاس کھڑی پروشا سے چادر پکڑ کر ہیر کو اڑائی اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ لالا، آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے جان بوجھ کر
یشار خان کا خون نہیں کیا، یہ سب اچانک غلطی سے ہوا، پلیز لالا میں نہیں جاؤں گی، ہیر روتی ہوئی گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود حویلی کی عورتیں اور ملازموں نے افسردگی سے وہاں کی لاڈلی کو ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھا، مگر اسے روکنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ پنچایت سے چند فرلانگ کے فاصلے پر شمس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہیر نے خوفزدہ نظروں سے چند گز دور بیٹھے مردوں کے ہجوم کو دیکھا اور کپکپاتے ہوئے شمس کا بازو پکڑا۔ لالا مجھے بچا لے، میں آپ سب کے بغیر مر جاؤں گی لالا، وہ پھر سے ملتجی ہوئی۔ شمس اس کے ہاتھ ہٹا کر گاڑی سے نکل گیا، دوسری سائڈ سے اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی باہر نکالا۔ اگر تمہارا لالا تمہیں بچا سکتا تو کبھی بھی اپنی لاڈلی کو، اپنی عزت کو اس پنچایت کی زینت نہ بننے دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے لیے آگے بڑھا۔ خاقان آفریدی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی بی بی جان ثریا خانم سے کی، مگر 10 سال تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں بی بی جان نے ان کی شادی خود ہی اپنے چچا زاد گل بانو سے کروا دی۔ گل بانو نے خاقان آفریدی سے شادی کے 1.5 سال بعد حویلی کے پہلے وارث یشار خان آفریدی کو جنم دیا، جس پر پوری حویلی میں خوب جشن منایا گیا۔ مگر بدقسمتی سے گل بانو یشار کی پیدائش کے 6 سال بعد یشب خان آفریدی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں یشار اور یشب کی ذمہ داری بی بی جان پر آ پڑی۔ انہوں نے پورے دل سے یہ ذمہ داری نبھائی اور خوش دلی سے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، انہوں نے کبھی ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ 6 سال پہلے وہ اپنی بھانجی مہرو کو یشار آفریدی کی دلہن بنا لائی تھی۔ مہرو اور یشار کا 4 سالہ بیٹا حدید آفریدی بھی تھا۔ یشب چند ماہ پہلے ہی لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، جب قسمت نے ان پر بہت بھاری وار کیا، یشار آفریدی کو ان سب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنی پنچایت میں کروا کر ہی آفریدی خاندان کے ساتھ بھیجوں، دلاور خان نے جھکے سر سے اپنا مدعا کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں حاکم خان، آپ نکاح شروع کریں، یشب اور دلاور خان کی بیٹی کا نکاح اب اس سب کی موجودگی میں ہی ہوگا۔ خاقان آفریدی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی۔ بابا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یشب ان کی جانب جھک کر آہستگی سے بولا، میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لوں گا، ایک فیصلہ تمہارا تھا تو دوسرا میرا ہوگا۔ بابا جان نے بھی آہستگی سے اسے باور کروایا اور حاکم خان کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کلمات شروع کر چکے تھے۔ یشب کی بازی اس پر الٹ چکی تھی۔ اس نے خون بہا میں دلاور خان کی بیٹی اور شمس خان کی بہو کو ہی مانگا تھا، تاکہ وہ اس کو ان سے جدا کر کے تکلیف دے سکے۔ وہ صرف اس لڑکی کو اپنی قید میں لانا چاہتا تھا، نہ کہ نکاح میں۔ نکاح کے لیے تو وہ اپنے خاص ملازم حشمت خان کو سوچ چکا تھا، مگر بابا جان نے بیچ میں آ کر سارا قصہ ہی پلٹ دیا۔ وہ نکاح کے بعد پنچایت سے تو خاموشی سے اٹھ آیا تھا، مگر حویلی آ کر اپنا غصہ نکالنا نہیں بھولا۔ ہم وہاں خون بہا لینے گئے تھے، نہ کہ بیوی اور بہو، وہ غرایا۔ تو تمہیں کیا لگتا تھا ہم وہاں سے لڑکی ایسے ہی لے آتے بنا نکاح کے؟ بابا جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں طنز کیا۔ نکاح کرتے ضرور کرتے، مگر میرے ساتھ نہیں۔ حویلی کے ہزاروں وفادار ملازم موجود ہیں، ان میں سے کسی سے بھی کر دیتے۔ ہوش کرو کچھ یشب۔ ہوش میں ہی تو آ چکا ہوں، اور ہوش میں ہی میں اس فساد کی جڑ کو جان سے مار کر حساب برابر کر دوں گا۔ وہ چلاتا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر کی طرف بڑھا۔ چھوڑیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ یشب چھوڑو بچی کو، ہوش کرو یشب، کیا پاگل پن ہے یہ؟ بابا جان یشب کے ہاتھ ہٹا رہے تھے، جن میں وہ ہیر کی گردن دبوچ چکا تھا۔ بابا جان ہٹ جائیں، میں اس قصے کو یہیں ختم۔ یشب، بابا جان کی دھاڑ پر اس نے ایک قہر آلود نگاہ ہیر کے لرزتے وجود پر ڈالی اور ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن آزاد کی۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس لیے توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دائیں جانب لڑکھڑاتے ہوئے گری۔ گرنے سے وہاں پڑے ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پر لگی، جس سے خون ابل پڑا۔ یشب سر جھٹکتا ہال سے نکل گیا۔ مہرو بیٹا، دیکھو بچی کو، بابا جان مہرو کو کہتے مردانے کی طرف چلے گئے۔ مہرو نے ہیر کو صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، زخم صاف کر کے بینڈیج کی اور ہال سے نکل گئی۔ اب ہال میں ہیر اور تخت پر بی بی جان موجود تھی۔ یہاں آؤ، انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ ہیر زمین پر بیٹھنے لگی تھی جب بی بی جان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہیر۔ دلاور خان کی بیٹی ہو یا بھتیجی؟ بیٹی۔ اکیلی ہو؟ جی شمس لالا بھی ہے۔ بی بی جان نے لمبی سی سانس خارج کی۔ یشب کا غصہ یہاں کی روایتی مردوں جیسا ہی تھا، مگر دل کا برا نہیں۔ وہ اصل میں یشار نہ صرف اس کا بڑا بھائی تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا، اور وہ اسی صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ بی بی جان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، شمس لالا نے یشار آفریدی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ اچانک
اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بچے، جانے والا تو چلا گیا، وہ افسردگی سے بولی۔ میں معافی مانگتی ہوں، ہیر نے ہاتھ جوڑے۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو بچے؟ اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اتنے میں مہرو دودھ کا گلاس لے کر وہاں آئی۔ یہ لو، یہ پین کلر لے کر یہ ہلدی ملا دودھ پی لو، سکون ملا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حویلی کا ایک فرد زخم دے رہا تھا تو دوسرا مرہم رکھ رہا تھا۔ مہرو نے اس کی حیرت دیکھتے آہستگی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر ہاتھ تھپایا۔ پی لو۔ ہاں بچے لے لو، آرام ملے گا۔ اچھا مہر، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم کھانا کھلا دینا۔ جی بی بی جان، مہرو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ شب آ گیا کیا؟ بی بی جان نے مہرو سے پوچھا جو انہیں گرم دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ ہیر کہاں ہے؟ گیسٹ روم میں۔ کھانا کھلا دیا تھا؟ جی تھوڑا سا ہی کھلایا ہے، وہ بھی زبردستی۔ ایسا کرو اسے یشب کے کمرے میں چھوڑا۔ بی بی جان، یشب کا غصہ ٹھنڈا کر کے ہی واپس آئے گا، پھر آ کر نئے ہنگامہ مچا دے گا کہ اس لیے بہتر ہے ہیر کو چھوڑاؤ، وہی لانے والا ہے اسے۔ اب رکھے بھی، وہ دو ٹوک بولی۔ جی آپ یہ دودھ پی کر لیٹ جائیں، میں چھوڑ آتی ہوں۔ سلامت رہو۔ بی بی جان نے افسردہ سے نگاہ مہرو پر ڈالتے ہوئے دعا دی۔ پہلے وہ اسے سدا سہاگن رہو کی دعا دیتی تھی، مگر اب حالات کے پیش نظر وہ بھی اپنی دعا بدل چکی تھی۔ رات 2:30-3 کے قریب یشب اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ غصے سے کھولتا بیڈ کے پاس آیا اور جھٹکے سے رضائی کھینچی۔ ہیر کی آنکھ بمشکل اتنی دیر رونے کے بعد ابھی لگی تھی کہ طوفان آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر جیسے ہی نظر سامنے کھڑے یشب آفریدی کے لال انگارہ آنکھوں پر پڑی تو وہ جلدی سے لرزتی کانپتی بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی۔ کیا کری ہو یہاں؟ وہ بمشکل غصہ ضبط کرتا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ صاف اور سیدھی بات کرو۔ وہ قراتا ہوا پاس آیا۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ مزید پاس آیا، وہ پھر سے پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی ہیر دلاور خان۔ واہ! وہ اتنا پاس آ کر بولا کہ ہیر کو اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں آئی، مجھے مہرو بھابھی چھوڑ کر گئی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ مہرو بھابھی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کس رشتے سے وہ تمہاری بھابھی ہے؟ بولو۔ یشب نے سختی سے اس کا منہ جکڑا۔ تمہارے بھائی نے ان کے شوہر کو قبر میں اتار کر انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی اور تم یہاں رشتہ داریاں بناتی پھر رہی ہو؟ ہاں، وہ پوری طاقت سے چلایا۔ نہیں میں چپ۔ یشب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بالکل چپ۔ آج کے بعد اگر یہ زبان بلا ضرورت ہلی تو کاٹ دوں گا، سمجھی؟ اب چلو میں تمہیں تمہاری اصلی آرام گاہ دکھا دوں۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا باہر لایا۔ ہیر اس کی ٹانگوں کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ یشب اسے لے کر تہہ خانے میں آیا۔ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، اس سے آگے کا سوچنا بھی مت۔ وہ گھور کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہیر اس تہہ خانے میں سسکتی اکیلی رہ گئی۔ ہیر کو تہہ خانے میں بند 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، نہ کوئی وہاں آیا اور نہ ہی اسے باہر بلایا گیا۔ سکینہ نامی ملازمہ اسے کھانا پینا سب دے جاتی، اور آج وہ 12 دن کے بعد ہیر کے پاس یشب آفریدی کا بلاوا لے کر آئی تھی کہ چھوٹے خان تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ہیر کو رات کے اس پہر یشب آفریدی کا اپنے کمرے میں بلانا نامناسب لگا، اس لیے وہ سکینہ کو منع کر چکی تھی جب یشب آفریدی خود وہاں آیا۔ سکینہ کے جانے کے بعد وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، ہیر نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کہہ رہی تھی نا سکینہ سے، خان سے کہو جو کہنا سننا ہے، یہاں آ کر سن لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ میری بات یاد ہے تمہیں؟ جی کون سی؟ اگر بلا ضرورت زبان ہلائی تو کاٹ دوں گا۔ وہ معصومیت سے اس کی بات دہرا گئی۔ گڈ، تم تو بہت ذہین ہو۔ تو بتاؤ، جب میری بات یاد تھی تو پھر آنے سے منع کیوں کیا؟ اب کہ وہ اپنی مخصوص دھار نما آواز سے غرایا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، وہ قبقباتی آواز میں بولی۔ معاف کیا؟ اب چلو گی ساتھ یا پھر؟ چلوں گی، وہ فٹافٹ بولی۔ گڈ، چلو۔ وہ یشب آفریدی کے پیچھے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا کمرہ؟ یشب نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آج سے تم اس کمرے میں رہو گی۔ یشب کی بات پر ہیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس کمرے کی مالکن نہیں بلکہ ملازمہ بن کر رہو گی، انڈرسٹینڈ؟ تمہیں اس کمرے میں رہنے کے عوض جو کرنا ہوگا وہ تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ خود سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، رائٹ؟ جی، ہیر نے ٹرانس میں سر ہلایا۔ اب فی الحال تو تم ایسا کرو، کبرٹ سے اگر کوئی بستر ملتا ہے تو نکال کر یہاں زمین پر بچھا لو، کیونکہ اب یہی سویا کرو گی تم۔
اس کی بات پر ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنے ٹھنڈ میں زمین پر وہ بمشکل اپنی ٹانگیں گھسیٹتی کبٹ تک گئی۔ یشب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد واش روم میں گھس چکا تھا۔ وہ کبٹ میں اتنی کوشش کے بعد بھی صرف ایک شال نما موٹی چادر ہی تلاش کر پائی۔ اب وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس چادر کو نیچے بچھائے یا پھر سردی سے بچنے کو اوپر اوڑھے۔ وہ اس کشمکش میں تھی جب یشب ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ اس سرسری نظر ہیر کے ساکت وجود پر ڈال کر بالوں کو برش کیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود خوبصورت سی شینیل کی نرم و ملائم رضائی میں گھسا۔ یہ شینیل کی رضائیاں بی بی جان کی نگرانی میں بنائی جانے والی اسپیشل سوغات تھیں جن کو سردی کے موسم میں ہر کمرے میں موجود کمبل کو ہٹا کر پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہیر نے ایک للچاتی نظر رضائی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر چادر کو بیڈ کے بائیں جانب ذرا فاصلے پر بچھایا اور بڑے حوصلے سے اس چادر پر لیٹ کر اپنی سر پر اوڑھی شال کو سارے جسم کے ارد گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اپنا کمرہ گھوم رہا تھا جہاں آسائش و آرام کی ہر چیز موجود تھی، اور اب وہ ہیر دلاور خان زمین پر پڑی تھی بنا کسی بستر اور لحاف کے۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں کے بند پپوٹے سے نکل کر زمین پر گرا، مگر وہاں ان آنسوؤں کو دیکھنے اور پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے یہ قسمت جو لمحوں میں بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جس سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں، وہ صرف اپنی دعاؤں سے ہی قسمت کو بدلنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اور ہیر بھی دعا گو تھی کہ اس کی قسمت، اس کی زندگی بھی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، جہاں نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف، مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ ہیر کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے بھی کہ نہیں۔ ہیر تہہ خانے سے نکل کر اب اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ یشب آفریدی کے حکم کے مطابق خود کو اسے مخاطب کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ اس کمرے میں تھی جہاں کی ایک ایک چیز اسے ازبر ہو چکی تھی۔ اب تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اس رات وہ زمین پر لیٹ تو گئی تھی مگر سو نہیں پائی تھی۔ ٹھنڈ تلوار کی مانند ہڈیوں میں گھسے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے کٹھن صبر کے بعد وہ بالآخر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ساتھ یشب آفریدی کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ خود تو مزے سے سو رہا ہے جنگلی، اور مجھے یہاں مرنے کو لٹا دیا۔ میرے مالک، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے آخر؟ کون سا گناہ کیا مجھ سے کہ اتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ وہ افسردگی سے سوچتی کھڑی ہوئی۔ ہیر مدھم روشنی میں صوفہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس پر لیٹ سکے۔ آنکھوں کو اچھی طرح کھول کر دیکھنے پر وہ صوفہ تلاشتی آگے بڑھی ہی تھی کہ یشب آفریدی کے پشاوری چپل میں اڑ کر زمین بوس ہوئی۔ کھٹکے کی آواز پر یشب بھی آنکھیں مسلتا لیمپ آن کر چکا تھا۔ ہیر کو زمین پر اوندھے منہ گرے دیکھ کر وہ مسکراہٹ روکتا اٹھ بیٹھا۔ یہ آدھی رات کو کس فلم کی ریہرسل ہو رہی ہے؟ ہیر اس کی آواز پر شرمندگی کے مارے اٹھ ہی نہ پائی۔ اٹھ جاؤ اب یا پھر کرین منگواؤں؟ یشب نے ہیر کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اوہ، تو سردی سے بچنے کے لیے میرے لحاف میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی؟ یشب نے سگریٹ سلگاتے پوچھا۔ نہیں، وہ میں صوفے پر، میں نے تمہاری جگہ تمہیں بتا دی تھی، پھر کس کی اجازت سے تم صوفے پر جا رہی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سردی بہت ہے، گرمیوں میں زمین پر لیٹ جایا کروں گی۔ وہ سر جھکائے جلدی سے بولی۔ کافی سے زیادہ چلاک ہو اپنے بھائی کی طرح، طنز کیا گیا۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، ہیر یشب کی بات پر چلا کر بولا۔ یشب اس کے چلانے پر رضائی ہٹاتا اس تک آیا۔ تمہارے لاڈلے بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے مارا ہے یشار خان کو؟ ہوں، لالا نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ ہیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یشب کی بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ میرے سامنے دوبارہ اس کتے کی حمایت میں مت بولنا، ورنہ کیا؟ ہیر کو اپنے لالا کے لیے لفظ کتا برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے ہمت کرتی بولی۔ ورنہ کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پھر جان سے مار دیں گے تو مار دیں مجھے۔ میں بھی اس اذیت بھری زندگی کو جینا نہیں چاہتی، اس لیے مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ یشب نے اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھا کر منہ جکڑا۔ مجھے روتی بلکتی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے رو دھو کر خود کو مسکین شو کرنے کی کوشش کی تو واقعی جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ وارننگ دیتا کمرے سے ملحق ٹیرس پر نکل گیا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد بلند آواز میں ہچکیوں سے رونے لگی، اور روتے روتے نہ جانے کب نیند کی پری اس پر مہربان ہوئی کہ وہ وہیں زمین پر ہی سو گئی۔ ہیر مسلسل 3 دن سے بنا کسی لحاف کے زمین پر سو رہی تھی، جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں سامنے آیا۔ یشب کے اٹھنے سے پہلے یشب کے حکم کے مطابق ہیر نے اس کے سوٹ پریس کرنے ہوتے، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔
یہ یشب خان نے کمرے میں لانے کے بعد بتائی تھی۔ یشب روزانہ صبح 5 بجے تک اٹھ جاتا اور ہیر کو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے تیار کرنے پڑتے، مگر آج یشب اٹھ چکا تھا، پر ہیر گٹھڑی بنی اپنی جگہ پر لیٹی تھی۔ یشب خاموشی سے اٹھ کر غسل کرنے چلا گیا۔ غسل کر کے جب وہ کمرے میں آیا تو ہیر ویسے ہی لیٹی تھی۔ ہیر، اس نے پاس آ کر پکارا، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ یشب نے جھک کر اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ لو جی، نئی مصیبت، اس نے بڑبڑائے ہوئے ہیر کے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ پٹکنے پر ہیر نے غنودگی میں ہی آنکھیں کھولی، مگر سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے، اس لیے پھر سے آنکھیں موند لی۔ یشب نے سر اٹھا کر حشمت کو کال ملائی۔ ڈاکٹر شاکر کو لے کر فوراً میرے کمرے میں پہنچو، اگر سویا ہوا بھی ہوا تو اٹھا دینا۔ کال بند کر کے رضائی سیدھی کر کے ہیر کے وجود پر انڈیلی اور خود باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد حشمت ڈاکٹر شاکر کو لیے حاضر ہوا۔ سردی لگ جانے کی وجہ سے فیور ہو گیا ہے خان صاحب، میں یہ میڈیسن دے رہا ہوں، کچھ کھلانے کے بعد دے دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر شاکر نے بخار کی وجہ بتائی اور میڈیسن دینے کے بعد چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد یشب نے گھڑی دیکھی، 6 بجے تھے۔ وہ نیچے آیا تاکہ کسی ملازمہ سے ہیر کے لیے کھانا کو کچھ بنوائے، مگر نیچے کوئی زیرو موجود ہوتا تو وہ کہتا دن چڑھایا مگر نواب زادیوں کو آرام سے فرصت نہیں، بھابھی نے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے سب کو۔ وہ غصے سے کھولتا کچن میں آیا۔ چند منٹ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے دودھ گرم کیا، بریڈ اور دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر کمرے کی طرف چلا آیا۔ یہ سب بھی کرنا پڑتا تھا تجھے یشب؟ یشب خان، وہ بھی دشمنوں کے لیے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کو لات مار کر کھولتا اندر داخل ہوا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رضائی ہٹائی اور ہیر کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ وہ بیچاری بخار سے تپتی دائیں جانب لڑکی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہارے باپ یا بھائی کا نوکر نہیں ہوں میں جو تمہاری تیمارداری کرتا پھروں، سمجھی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو اور کھاؤ اسے، یشب نے دھار سے کہہ کر اسے پھر سے سیدھا کر کے ٹرے سامنے رکھی۔ ہیر اس کی دھار پر مشکل سے ہی پر آنکھیں کھول چکی تھی۔ کھاؤ اسے، وہ کھڑے کھڑے عجلت میں بولا۔ ہیر نے ٹرے میں دودھ کا گلاس اور 2 سوکھے سلائس پڑے دیکھے۔ دودھ تو میں پیتی نہیں ہوں، پر ان کو کیسے بتاؤں، بیٹھی بیٹھی فوت ہو گئی ہو کیا؟ نہیں، اس نے نہ میں سر ہلا کر جلدی سے سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی دودھ کا گھونٹ بھرا کھا کر یہ میڈیسن لے لینا، وہ حکم جاری کر کے اپنی چیزیں اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے بمشکل سوکھے سلائس اور دودھ زہر مار کیا اور دوا لے کر پھر سے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ رات 10 بجے کے قریب یشب واپس کمرے میں آیا تھا اور ہیر کو بھی ابھی تک رضائی میں گھسا دیکھ کر سر جھٹکتا چینج کرنے چل دیا۔ واپس آ کر انٹرکام پر گل کو چائے لانے کا کہا۔ چند منٹ بعد گل چائے لیے حاضر ہوئی۔ دوپہر کا کھانا کھایا؟ یشب نے گل سے ہیر کے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، میں آئی تھی لے کر، مگر ہیر بھی سو رہی تھی۔ ایسا کرو اب لے کر جا۔ جی، وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ یشب چائے ختم کر کے بیڈ کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے ہیر کے اوپر سے رضائی کھینچی۔ ملکہ ہیر صاحبہ، آپ کے غلام سارا دن آوارہ گردی کر کے لوٹ آئے ہیں، کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ یشب کی طنزیہ بات سنتے ہی ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ یشب کچھ اور بھی کہتا کہ اس کی لال قنداری انار سی صورت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کھانا آ رہا ہے، کھا کر یہ میڈیسن لو، ہمارے یہاں دشمنوں کی بس اتنی تیمارداری کی جاتی ہے، یہ تمہارے باپ کی حویلی نہیں ہے کہ 10 دن یوں ہی بستر توڑتی رہو گی۔ میں جب کل واپس آؤں تو تم مجھے بیڈ پر نہیں بلکہ بیڈ کے آس پاس چلتی پھرتی نظر آؤ، انڈرسٹینڈ؟ جی، ہیر نے فٹ ہاں میں سر ہلایا۔ یشب نے اس کے ماتھے اور گال پر ہاتھ رکھ کر بخار کی نوعیت چیک کی جو اب صبح کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور اپنی چیزیں اٹھا کر پھر سے کمرے سے نکل گیا۔ ہیر چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ پائی کہ اب اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب گل کھانے کی ٹرے لے آئی۔ کچھ اور چاہیے پھر ہیر بی بی؟ اس نے ٹرے ہیر کے سامنے رکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، ہیر کے کہنے پر گل پلٹ گئی۔ ہیر نے کھانے کی ٹرے دیکھی۔ اس معاملے میں اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا تھا دشمن سمجھ کر، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی کھانا ہمیشہ اچھا ہی ملا تھا اسے، اور اس معاملے میں یشب نے بھی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ ہیر نے 2-4 نوالے لے کر دوا لی اور لیٹ گئی، کیونکہ کل اسے بیڈ سے نیچے ہونا تھا، حکم آ چکا تھا اور حکم کی تعمیل کرنا ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اگلے دن کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب یشب کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے کی صفائی بھی ہیر کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی کسی بھی ملازمہ کو بلا ضرورت کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ہیر کو صفائی کے ساتھ ڈریسنگ بھی خود کرنا پڑتی، اور یشب صفائی کے معاملے میں کافی سخت ثابت ہوا تھا۔ ذرا جو گرد کسی جگہ نظر آ جاتی تو پھر ہیر کو اچھی خاصی بے عزتی سہنا پڑتی۔ اب بھی وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی جب یشب کمرے میں انٹر ہوا۔ ہیر نے جھاڑن رکھ کر ہاتھ دھوئے اور روم
فریج سے پانی کا گلاس لے کر یشب کی طرف گئی جو ٹانگیں پھیلائے ریلیکس تھا، صوفے کی پشت پر سر رکھے ترچھا سا لیٹا تھا۔ خان پانی۔ ہیر کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ جی ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا منمنائی۔ یشب نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور پھر سے ایزی ہو گیا۔ ہیر ٹرے لیے پلٹی ہی تھی جب یشب نے اسے پکارا۔ جی وہ واپس مڑی۔ میرا جوتا اتارو، حکم آیا۔ میں؟ تمہارے علاوہ کوئی اور ہے یہاں؟ یشب کی تیوری چڑھی دیکھ کر ہیر جلدی سے پاس آ کر زمین پر بیٹھی اور یشب کا جوتا اتارا اور پھر جرابیں بھی اتار دی۔ ہیر کے نرم و ملائم ہاتھوں کی نرمائش سے یشب کو سکون کا احساس ہوا۔ پاؤں بھی دبا دو، وہ ہلکا سا سر اٹھا کر اگلا حکم جاری کرتا آنکھیں موند گیا۔ ہیر نے خاموشی سے یشب کا پاؤں گود میں رکھا اور دبانے لگی۔ یشب نے کچھ دیر ہیر کے ہاتھوں سے ملنے والی سکون کو وجود میں اتارا اور سیدھا ہو کر لیٹا۔ ہیر جھکے سر سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ یشب نے آہستگی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر پھیلایا اور بہت غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا، یوں جیسے ابھی قسمت کا حال بتائے گا۔ چند منٹ بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر لب ہیر کی پھیلی ہتھیلی پر رکھے اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ہیر نے پلٹ کر اس ظالم شخص کی پشت کو دیکھا اور اپنی ہتھیلی پر اس کا پہلا نرم لمس پوری شدت سے محسوس کیا، ورنہ اس سے پہلے تو یشب آفریدی نے اسے صرف دبوچا، گھسیٹا اور جکڑا ہی تھا۔ اس نے سر جھکا کر چند منٹ اپنی ہتھیلی کو بہت غور سے دیکھا اور پھر جھک کر اپنے لب بھی اسی جگہ رکھے جہاں کچھ دیر پہلے یشب آفریدی اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ شام میں گل کمرے میں ہیر کو گرم لحاف دینے آئی تھی۔ یہ کس لیے؟ ہیر حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، بی بی خان سائی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے رکھ دو یہاں۔ ہیر کے کہنے پر گل بستر رکھتی چلی گئی۔ رات کو یشب کے بتانے پر ہیر کو پتہ چلا کہ یہ بستر اس کے اپنے لیے تھا۔ اس کے بخار کی وجہ سے شاید یشب کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے گرم بستر منگوایا تھا، مگر جگہ ابھی بھی نہیں بدلی۔ ہیر نے اسے گرم بستر کو زمین پر ہی بچھا کر سونا۔ چلو شکر ہے کچھ تو بچت ہوگی۔ وہ اتنی سی عنایت پر ہی خوش ہوتی بستر بچھا کر شہنیل کی نرم گرم رضائی میں بخوشی گھس گئی۔ یشب صبح 5 بجے اٹھتا تھا اور ہیر کو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے 2 کلف لگے سوٹ روزانہ پریس کرنے ہوتے تھے۔ ہیر نے آج تک کبھی اپنے کپڑے پریس نہیں کیے تھے اور اب 2 مردانہ سوٹ، وہ بھی کف لگے، پریس کرنا اس کے لیے بہت ہی بھیانک تجربہ تھا، مگر اب دن گزرنے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ ہی گئی تھی۔ وہ کپڑوں پر اس طرح پھیر رہی تھی جب یشب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر پھینکتا واش روم چلا گیا۔ ہیر نے جلدی سے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے اور یشب کا ناشتہ بنانے چلی گئی۔ یشب صرف ناشتہ ہی کمرے میں کرتا تھا، دوپہر کے وقت تو باہر ہوتا اور رات کا کھانا وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتا۔ پہلے یشب کے ناشتے کی ڈیوٹی گل کی تھی، مگر اب ہیر کے آنے سے یہ ڈیوٹی بھی ہیر کو سونپ دی گئی تھی۔ ہیر کو پہلے دن یشب کے لیے ناشتہ بنانے کا تجربہ یاد تھا، اس لیے اب وہ بہت محتاط ہو کر اس کا ناشتہ تیار کرتی تھی تاکہ یشب کو پھر سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ پہلے دن جب یشب نے صبح سویرے اٹھا کر اسے ناشتہ لینے بھیجا تھا تو اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ناشتہ بنایا اور ٹرے میں چائے اور ٹوسٹ لیے واپس کمرے میں آئی۔ یشب نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرنے کے بعد ہی کپ زمین پر الٹ دیا۔ یہ چائے ہے، اسے چائے کہتے ہیں تمہارے خیال میں؟ وہ دھاڑا۔ کیا ہوا خان؟ وہ ڈرتی ڈرتی بولی۔ تمہارے ہاں ایسا جو شاندار صبح ناشتے میں پیتے ہیں سب؟ نہیں بناتی تھی چائے تب تو یہاں تمہیں ہی بنانی ہے، سمجھی؟ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سیکھ جاؤ۔ اب جاؤ اور جا کر ہلکی چینی والی چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جی۔ ہیر فٹ کمرے سے نکل گئی۔ اب کے ہیر نے بہت احتیاط سے ہلکی چینی والی چائے بنائی اور کپ ٹرے میں رکھے واپس کمرے میں آئی۔ خان چائے، اس نے یشب کو متوجہ کیا جو سیل پر بزی تھا۔ یشب نے کپ تھاما اور منہ سے لگایا۔ ہیر کھڑی اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی کہ آیا اب چائے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یشب نے کوئی بھی تاثر دیے بنا دوسرا اور پھر تیسرا گھونٹ بھر کر سیل سائڈ پر رکھا اور ہیر کو اپنے سامنے موجود ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی سمٹ کر سامنے ٹیبل پر بیٹھی۔ دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد جان خلاصی ہو۔ یہ کپ پکڑو اور ایک ہی گھونٹ میں یہ ساری چائے ختم کرو۔ جی؟ وہ اس حکم پر ششدر تھی، بھاپ اڑاتی چائے، اور وہ بھی ایک گھونٹ میں۔ ہیر کو سوچ کر ہی وحشت ہوئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ اسے اسٹل دیکھ کر یشب کی تیوری چڑھی۔ جی۔ ہیر نے ڈر کے مارے جلدی سے گرم کپ منہ کو لگایا۔ 3 گھونٹ پینے کے بعد اس نے کپ ہٹایا کیونکہ اس سے زیادہ گھونٹ وہ بھی اتنی گرم چائے کے پی نہیں سکتی تھی۔
بہت گرم ہے یہ، وہ منمنائی۔ یشب نے غصے سے ہاتھ کپ پر مارا جس سے چائے ہیر کے گٹ ٹانگوں پر گری اور وہ سی کی آواز نکالتی کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد اگر ذرا بھی حکم عدولی کا سوچا تو اس سے بھی بھیانک سزا ملے گی، سمجھی؟ وہ ہیر کی گال تھپ تھپا کر کہتا دراز سے برنال نکال لایا۔ یہ لو، لگا لینا۔ برنال اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا سیل اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ ظالم انسان، زخم دے کر مرہم بھی خود ہی رکھتا ہے۔ ہیر نے جھٹکے سے ٹیوب دیوار پر دے ماری۔ نہیں چاہیے مجھے ترس اور ہمدردی کی بھیک، وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ اب تو وہ روتی بھی یشب کے غیر موجودگی میں ہی تھی، کیونکہ یشب کا حکم تھا کہ اسے روتی بلکتی عورتوں سے نفرت ہے، اس لیے ہیر اس کے سامنے رو کر خود کو قابل نفرت نہیں بنانا چاہتی تھی یشب خان آفریدی کی نظروں میں۔ بکھرے گا جب تیرے رخسار پر تیری آنکھ کا پانی، تجھے احساس تب ہوگا محبت کس کو کہتے ہیں۔ خان، خدا کا واسطہ ہے، مجھے میری بچی سے ملوا دیں، وہ تو بے قصور ماری گئی، نہ جانے وہ لوگ کیا حال کر چکے ہوں گے، پتہ نہیں میری بچی وہاں ٹھیک سے کچھ کھاتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ ختیجہ روتی ہوئی دلاور خان کو ہیر سے ملوانے کا کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو حالات ختیجہ، پھر اس واویلے کا مقصد؟ وہ دکھ بھری آواز میں بولے، اندر سے وہ بھی ڈھہ چکے تھے جب سے لاڈلی بیٹی اس طرح سے رخصت ہوئی تھی، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے، میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے ہیر سے ملوا دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بچی کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں سکون میں ہوں؟ نہیں ختیجہ، نہیں، میں تو خود اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین ہوں، مگر کیا خان؟ بولے نا، کیا؟ میں کیا کروں، کیا کروں اب؟ وہ بے بس تھے۔ شمس جو کر چکا ہے اس کا نتیجہ ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے خاقان آفریدی سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گا، یہ اس کے بیٹے یشب آفریدی کا ہی فیصلہ تھا۔ جو خان، آپ اپنا بندہ بھجوائے نا خاقان آفریدی کی حویلی میں کہ وہ ہمیں ہیر سے کبھی کبھی ملنے کی اجازت دے دیں۔ خدیجہ جلدی سے آس بھری آواز میں بولی، تم فکر مت کرو، کرتا ہوں کچھ۔ دلاور خان نے پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بیوی کو مطمئن کیا۔ یشب چائے پی رہا تھا جب ملازمہ بابا جان کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میں مردانے میں بابا جان کی بات سننے جا رہا ہوں، میرے آنے تک سب صاف ستھرا ہونا چاہیے، رائٹ؟ جی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب ہیر کی آواز آئی، خان، وہ کیا وہ کرتی رہتی ہو؟ بچپن سے مبتلا ہو اٹکنے کی بیماری میں، یا پھر میرے سامنے ہی یہ دورہ پڑتا ہے؟ ہیر اسے مخاطب کر کے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا اور کیسے کہے۔ بولو اب، منہ سیے کیوں کھڑی ہو؟ وہ گھڑی دیکھتا چڑھ کر بولا، میں کمرے سے باہر نکل سکتی ہوں کیا؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی بمشکل بات مکمل کر پائی، کیونکہ پہلے نہیں نکلتی ہو؟ یشب نے تیوری چڑھائی، نہیں، وہ صبح آپ کا ناشتہ بناتے جاتی ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، چلو جاؤ، مگر اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ جی اچھا۔ ہیر نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ یشب رضامندی دے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہیر نے تشکرانہ سانس خارج کی۔ چلو، قید خانے سے تو رہائی ملی۔ وہ جب یشب کا ناشتہ بنانے جاتی تھی تو نیچے کوئی بھی نہ ہوتا اور اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو پاتی، اس لیے وہ آج مکمل رہائی ملنے پر خوش تھی۔ اتنے دن کے بعد ہیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بیٹھو، بابا جان نے یشب کو اپنے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ جی بابا جان، آپ نے بلوایا تھا؟ ہاں، یشب آج دلاور خان نے اپنا بندہ بھجوایا۔ کس سلسلے میں؟ حسب معمول یشب کی تیوری چڑھی، وہ لوگ ہیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتا، دو ٹوک جواب آیا۔ یشب، وہ بیٹی ہے ان کی، مگر اب میرے نکاح میں ہے، میں اجازت دوں ملنے کی یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے۔ بچی کو ماں باپ سے الگ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس اذیت سے گزر چکے ہو تم بھی، کہ جب جان سے عزیز چیز دور ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جان نے فائل کرنا چاہا۔ اسی تکلیف کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے اس تکلیف کا۔ ایک آدھ بار ملوا دو، کوئی حرج نہیں ہے شب۔ نہیں بابا جان، ہرگز نہیں، اگر انہیں بیٹی سے ملنے کی اتنی خواہش ہے تو پھر تیار رہیں، میں ڈیڈ باڈی پہنچا دوں گا وہاں، مگر زندہ سلامت بالکل نہیں۔ یہ سب کچھ خوف خدا کرو، کیوں دشمنی کو ہوا دے رہے ہو؟ دشمنی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی اور اختتام میں کروں گا۔ وہ بھی یشب تھا، اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بغیر ملنے کی اجازت دے دوں تو؟ بابا جان نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تو میں دو کام کروں گا، پہلے ہیر کو طلاق دوں گا اور دوسرا شمس خان کا قتل کروں گا، اور میں ایسا کر بھی سکتا ہوں بابا جان، آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔
یہ خون خرابے سے میں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، ورنہ بندہ مارنا یا مروانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے یشب، کیونکہ تم خاقان آفریدی کے بیٹے ہو، وہ خاقان آفریدی جس نے بہت مشکلوں سے برسوں پرانی خونی دشمنیوں کو دوستی میں بدلا۔ بالکل بابا جان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، پر اگر مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو شاید کچھ کر بیٹھو۔ وہ آگاہ کرتا کمرے سے چلا گیا۔ بابا جان نے ایک ملامتی نظر اس کی پشت پر ڈالی، نہ جانے کس پر چلا گیا ہے یہ۔ وہ سر جھٹکتے بڑبڑائے۔ ہیر یشب کے جانے کے بعد فوراً اپنی شال درست کرتی کمرے سے نکلی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب مہرو کی نظر اس پر پڑی۔ ارے ہیر، تم وہ حیران ہوئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یشب نے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ جی، ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آؤ، وہاں کیوں رکی گئی؟ بھابھی اگر کوئی کام ہو تو بتا دیں، میں کر دیتی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ ارے نہیں، کام کو ہزاروں ملازم ہیں یہاں، تم آ کر بیٹھو، کچھ باتیں ہی کر لیتے ہیں، مہرو نے خوش دلی سے کہا۔ ہیر اس کی بڑائی کی دل سے مشکور تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے قاتل کی بہن کو قصوروار ٹھہرا کر ذرا بھی برا سلوک نہیں کیا۔ ہیر آ کر مہرو کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ ارے نہیں بھابھی، کچھ بھی نہیں۔ شرماؤ مت، میں یشب نہیں ہوں، مہرو نے اسے شرماتے دیکھ کر چھیڑا۔ یشب کے ذکر پر ہیر کی کھلتی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی، جسے مہرو نے نوٹ کیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے ہیر، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو، یہ شار کے ساکت وجود کو دیکھ کر لگا تھا کہ اب جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤ گی، مگر زندہ ہوں اور زندہ رہنا بھی چاہتی ہوں، یہ شار کی نشانی کی خاطر، اپنے حدید کی خاطر، یہاں کے مکینوں کی خاطر جو مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اوپر والا صبر بھی دے دیتا ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ اسی طرح یشب کو بھی صبر آ جائے گا، وقت کے ساتھ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، مگر تب تک تمہیں بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا تیز ہے، یشار اور بابا جان کے بالکل برعکس۔ بابا جان اور یشار بہت کم غصہ کرتے تھے، اگر کبھی آ بھی جاتا تو کنٹرول کر لیتے، مگر یشب، وہ جب تک اپنا غصہ نکال نہیں لیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا، پر دل کا ہرگز برا نہیں تھا۔ وہ محبت کرنے پر آتا ہے تو جان چھڑکتا ہے، پھر تم ہی تنگ پڑ جائے کرو گی اس کی محبتوں سے۔ مہرو نے آخر میں بات کو مذاق کا رنگ دیا، پیر سر جھکائے خاموشی سے مہرو کی باتیں سن رہی تھی۔ ہیر، وہ جس روپ میں یشب آفریدی کو دیکھ چکی تھی، اس کے بعد ایسا کوئی روپ یقیناً عجیب و غریب ہی ہوتا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یشب کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یشب، کتنی دفعہ کہا ہے کم از کم گھر والوں سے تو آہستہ آواز میں بات کیا کرو، مہرو نے دپٹتے ہوئے کہا۔ گھر والے؟ تم چلو کمرے میں، وہ ہیر سے مخاطب تھا۔ ابھی تو نکلی ہے تمہاری گھر سے، کچھ دیر تو آزاد فیل کرنے دو۔ یشب نے شکایتی نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ سنا نہیں تمہیں؟ وہ ہیر کو ہنوز کھڑے دیکھ کر چیخا۔ ہیر اس کی گرج پر الٹے قدموں پلٹی اور تخت پر بچھے کور کی نوک میں اڑ کر گرتی کہ یشب نے ہاتھ بڑھا کر بازو سے تھاما۔ یہ گول گول بنٹے کس لیے ہیں؟ اس نے ہیر کی آنکھوں کے گرد انگلی گھما کر پوچھا۔ مہرو ہیر کی بیچاری سی شکل دیکھ کر مسکراہٹ روکتی حال سے نکل گئی۔ وہ پاؤں اڑ گیا۔ تو دیکھ کر چلا کرو نا، اوپر والے نے یہ بڑے بڑے ڈیلے دیکھنے کے لیے دیے ہیں۔ اب جاؤ کمرے میں آ کر خبر لیتا ہوں۔ چاچو، وہ حدید کی آواز پر پلٹا۔ ارے چاچو کی جان، کہاں تھے صبح سے؟ یشب نے اسے بازوؤں میں بھر کر چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ اسکول؟ اوہ، میں تو بھول ہی گیا کہ میرا شیر اب اسکول جانے لگا۔ چاچو، یہ کون ہے؟ حدید نے وہاں کھڑی ہیر کی طرف اشارہ کیا۔ یشب نے اس کے شال میں لپٹے وجود پر تیچھی نظر ڈالی اور آرام سے بولا، یہ چڑیل ہے، ایک خوبصورت چڑیل۔ ہیر کے آس پاس ماضی کی سرگوشی ابھری۔ چڑیل؟ حدید نے تصدیق چاہی۔ یس، چڑیل، اور یہ تو بہت کیوٹ ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ کہاں سے؟ یشب اس کی بات پر محفوظ ہوتا مسکرایا۔ ہیر نے اس چڑیل کو اتنے دن میں پہلی دفعہ ہنستے دیکھا تھا۔ خود کیا ہے، جن بھوت؟ وہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ حدید بیٹا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، چلو سپارے پڑھنے۔ مہرو کی آواز پر وہ یشب کے گود سے اترا۔ اوکے چاچو، میں چلتا ہوں۔ سی یو اگین، ہاتھ کا مکہ بنا کر پنچ مارنے کو آگے کیا۔ یشب نے آنکھوں میں آئے پانی کو اندر دھکیلا اور بمشکل مسکرا کر پنچ مارا۔ سی یو اگین مائی چائلڈ، حدید مسکراتا اچھلتا ہال سے نکل گیا۔ یشب نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ایک افسردہ سی سانس لی اور بی بی جان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں آ کر خبر لیتا ہوں۔
ہیر پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں چکر کاٹتی یہ شب آفریدی کی بات دہرائی جا رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے مجھ سے جو یشب خان نے ایسا کہا؟ اف، یا میرے مالک، مجھے اس ظالم انسان کی قید سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، آمین۔ وہ آواز بلند دعا کر کے جیسے ہی پلٹی، پیچھے یشب آفریدی کو گھورتے پا کر جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی یشب آفریدی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ مجھ جیسے ظالم انسان کی قید سے رہائی چاہتی ہو؟ وہ بولتا ہوا پاس آیا۔ ہیر نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر ہونٹ تر کیا اور آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی دعا مانگ رہی ہو تم؟ نہیں، وہ میں کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے بات صاف اور سیدھی کیا کرو، ہر بات اٹک کر کرنا ضروری ہے کیا؟ سوری، ہیر سر جھکا کر منمنائی۔ تمہارے والد محترم کا پیغام آیا تھا، آج تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ یشب نے جیکٹ اتارتے ہوئے اطلاع دی۔ بابا ملنا چاہتے ہیں؟ ہیر درمیانی فاصلہ عبور کرتی یشب کے بالکل قریب آئی۔ یشب نے ایک ناگوار نگاہ ڈالتے ہوئے گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیر بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بات تو پوری بتا دیتے، کیا جواب دیا پھر؟ بابا، اماں کاش کہ میں آپ لوگوں سے مل پاؤں، وہ افسردگی سے سوچتی یشب کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 15-20 منٹ بعد یشب نہا کر بال رگڑتا باہر نکلا۔ ہیر نے اسے دیکھ کر جھجری لی۔ اتنی سردی میں بھی نہانا نہیں چھوڑتا؟ کیا ہے سب، کیوں گھور رہی ہو؟ یشب نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ وہ خان، آپ نے بابا کو کیا جواب دیا پھر؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ یشب نے آئی برو اٹھائے۔ جو بھی آپ کی مرضی ہو۔ میری مرضی تمہیں قبول ہوگی؟ جی۔ تو پھر ٹینشن کی کس بات کی ہے؟ جب میری ہی مرضی پر چلنا ہے تو آپ نے منع کر دیا؟ ایگزیکٹلی۔ اب جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ، وہ حکم دیتا سیل پر بزی ہو گیا۔ جی۔ ہیر مایوس سی سر ہلاتی چائے لانے چلی گئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، کتنی ڈھیر سارے دن بیت گئے تھے ہیر کو وہاں آئے۔ اب تو اس نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ زندگی یشب خان کے بتائے اصولوں کے مطابق اچھی یا بری بسر ہو ہی رہی تھی۔ یشب نے ہیر کو اس کی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بابا جان نے بھی دوبارہ اس ٹاپک پر یشب سے کوئی بات نہیں کی۔ ہیر بھی وقت کے ساتھ کافی سے زیادہ ایڈجسٹ ہو گئی تھی اور اس کی ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ ہاتھ مہرو کا تھا۔ ہیر کی مہرو سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ مہرو بھی اکیلی تھی، اسے بھی کسی دوست کی ضرورت تھی، اس لیے وہ بھی دل میں بغیر بغض رکھے بغیر ہیر سے مل جل گئی۔ یشب کو یہ دوستی کافی کھلتی تھی اور اس کا غصہ وہ بند کمرے میں ہیر کو اپنی طنزیہ باتوں سے ٹارچر کر کے نکال دیتا تھا۔ ہیر بھی اب پہلے کی طرح یشب کے غصے سے نہ تو ڈرتی تھی اور نہ ہی روتی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ بھی عادی ہو چکی تھی یشب کے اس رویے کے، اس لیے چپ چاپ سر جھکا کر اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو صبر سے اندر اتار لیتی۔ مہرو کی عدت کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ حدید کے اسکول کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حدید کے ایگزامز ختم ہوئے تو وہ حدید کو لیے اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ بی بی جان زیادہ وقت اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف رہتی، بابا جان مردان خانے میں اور یشب ڈیرے اور زمینوں پر کبھی 2-4 دن کے لیے پشاور چلا جاتا۔ مہرو کو بھی گئے کئی دن ہو گئے تھے مگر ابھی تک واپسی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہیر سارا وقت بولائی سی رہتی۔ پہلے مہرو کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزر جاتا اور اب وہ فارغ رہ کر اکتا چکی تھی۔ اوپر سے گھر والے بھی بہت یاد آ رہے تھے آج کل۔ عجیب سی کسل مندی چھائی ہوئی تھی طبیعت پر۔ اب بھی وہ ٹیرس پر بیٹھی اپنے بابا، اماں اور لالا کو ہی یاد کر رہی تھی جب یشب کی پراڈو کا ہارن بجا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشب کمرے میں داخل ہوا تو ہیر کو کبٹ میں گھسے پایا۔ کیا کر رہی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے میری چیزوں میں مت گھسا کرو، مگر تم وقت کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ ہوتی جا رہی ہو جس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر غصے سے بولا۔ آپ بھی ہر وقت مجھ پر غصہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں کیا؟ یشب کا گھڑی اتارتا ہاتھ اس کی دلیری پر ایک لمحے کو ساکت ہوا اور پھر وہ درمیانی فاصلہ مٹاتا اس تک آیا۔ کیا بکواس کی ہے ابھی؟ کچھ نہیں، ہیر لاپرواہی سے بولی۔ کچھ نہیں؟ وہ اس کا بازو جگڑتا خود کے قریب لایا۔ خود کو اس قابل سمجھتی ہو کہ یشب آفریدی تم سے ایک خونی کی بہن سے نرمی برتے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ جب یشب آفریدی رات کے اندھیرے میں یا خونی کی بہن کے نرمی برتنے ہوئے سینے سے لگا سکتا ہے تو پھر دن کے اجالے میں کیوں نہیں؟ ہیر بازو چھڑواتے طنزیہ بولی۔ یشب نے اس کی بات پر غصے سے سرخ پڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بولو، کیا سمجھتی ہو؟
پہلے تو کچھ نہیں سمجھتی تھی یشب خان، مگر اب بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ جب سے آپ نے مجھے چھوا، بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ یشب ہاتھ اٹھاتے دھاڑا۔ کیوں نہیں؟ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ اپنی بزدلی کی داستان بھی تو سنیے، خود کو بہت مہان سمجھتے تھے نا آپ، کیا ہیں آپ؟ وہ استضائی کہتی مزید پیچھے ہوئی۔ ذرا سے لمحے میں کمزور پڑ جانے والے مرد، میرا وجود اچھوت تھا نا آپ کے لیے، اسی لیے تو اتنی سردی میں مجھے زمین پر سلاتے تھے اور خود اس نرم گرم بستر پر مزے لے کر سوتے تھے۔ مجھے خونی کی بہن، کتے کی بہن اور جانے کن کن القابات سے مخاطب کرتے، اور اب وہ رکی۔ اب جیسے بھی صحیح، آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے چکے ہیں۔ یشب خان آفریدی، اور نہ صرف بیوی کا بلکہ اپنے بچے کی ماں کا بھی۔ یہ ہے آپ کی اصلیت۔ وہ بے خوفی سے یشب کی آنکھوں میں دیکھتی چلائی۔ یشب اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ہیر کے بے خوف چہرے پر گاڑے ساکت سا کھڑا رہا۔